اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 16 سورہ 14 سورہ ابراہیم پارہ 13 وما ابریو کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 21 تک کی تلاوت، 16 سے 21۔ اس کے بعد آگے جہنم ہے سامنے ان دشمنان حق کے لیے، اور پلایا جائے گا ان کو وہاں مائع صدید، پانی پیپ جیسا، یعنی گندا پانی ان کو پلایا جائے گا، مائع صدید۔ آیت نمبر 17 يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ۔ پیے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ اور نہیں اتار سکے گا وہ حلق سے اسے، اور آئے گی نظر موت ہر طرف اس کو، اور نہیں ہوگا وہ مرنے والا، اور اس عذاب سے آگے بھی ہوگا عذاب غلیظ، اور مزید عذاب بھی ہوں گے غلاظت بھرے، ڈیفیکلٹ، شدید، عذاب شدید، عذاب غلیظ۔ آیت نمبر 18 مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ مثال ان لوگوں کے اعمال کی، یعنی کفر کی اور انکار کیا جنہوں نے اپنے رب کا، یہ ہے کہ اعمال ہوں گے ان کے ایسے جیسے راکھ، یعنی چلے ہوئے شدت سے ہوا تیز، یعنی راکھ پر، یعنی ایک راکھ کی مانند ہوں گے، بالکل بیکار۔ ان کے کوئی اعمال میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں صلہ دے سکیں۔ نہیں ملے گا ان کو اپنے کمائے ہوئے کیے ہوئے اعمال کا کچھ بھی صلہ یا کچھ بھی پھل۔ یہی ہے گمراہی انتہا درجے کی، کہ آپ کے اعمال ایسے ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کوئی صلہ یا کوئی پھل نہ دے پائیں، تو ظاہر ہے پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ عذاب غلیظ، عذاب شدید، مائع صدید۔ یہ سارے الفاظ قرآن میں برحق ہیں اور استعمال کیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔ کیا نہیں دیکھتے یا کرتے غور تم کہ یقیناً خلق کیا، یعنی پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ، اور اگر وہ اللہ چاہے تو لے جائے تم کو اور لے آئے تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق۔ اللہ تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، غور کرو کہ کس طرح ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور اگر اللہ چاہے تو وہ تم کو غارت کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، کوئی نئی مخلوق لا سکتا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور نہیں ہے یہ کام اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَيْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ۔ علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، یعنی اب اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ اور پیش ہوں گے اللہ کی جانب میں سب کے سب روز محشر، پھر وہ کہیں گے کمزور لوگ، پیروکار ان لوگوں سے جو تھے متکبر، بڑے بنے پھرتے تھے دنیا میں، یقیناً ہم تو تمہارے تابع تھے، یعنی ہم تمہارے پیروکار تھے، کیا تم بچاؤ گے ہم کو اس عذاب سے اللہ کے؟ وہ متکبر لوگ جواب دیں گے اگر ہدایت دیتا، رہنمائی کرتا اللہ ہماری، تو البتہ کرتے ہم بھی تمہاری رہنمائی۔ برابر ہے اب تو ہمارے لیے، چاہے ہم روئیں یا چلائیں یا صبر کریں اور برداشت کریں، نہیں ہے اب کوئی صورت ہمارے لیے چھٹکارے کی یا بچنے کی۔
سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کی ابھی ہم نے، اور اس کا معنی دیکھے. آج ہم نے کیا 16 سے 21، اور اس میں مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جب حشر کا میدان بپا ہوگا، تمام لوگ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، تو پھر بڑے بڑے متکبر لوگ، بڑے بڑے لوگ جن کے لوگ پیروکار تھے، ان سے کہیں گے کہ بھائی تم ہمیں بچاؤ اللہ کے عذاب سے. تو وہ متکبر لوگ، وہ بڑے لوگ بھی اس وقت کہیں گے کہ اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی تو ہم نے تمہیں ہدایت نہیں دی، اور اب کوئی صورت نہیں چھٹکارے کی اس عذاب سے. صدق اللہ العظیم. تو دعاؤں کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی ہم ربنا کی جو دعائیں ہیں ربنا کے ساتھ جو شروع ہوتی ہیں ان کو پڑھ لیں. کل کی ویڈیو میں پڑھی 3-8 and 3-9. آج ہم کر رہے ہیں 3-16. 3-16 یہ ہے 3-16 یہاں پہ، یعنی تیسری سورت آل عمران، اور یہاں پر دیکھیں 16. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. معنی دیکھتے ہیں. اے ہمارے رب ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، یقیناً ایمان لائے تو معاف کر دے گا ہمارے گناہ، معاف کر دے گا ہمارے گناہ. اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا. اگر ہم ایمان لائے تو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا، اور بچا لے ہمیں عذاب النار سے، یعنی جہنم کی سزا سے. وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے، جہنم کی سزا سے بچا لے. یہ ہے جناب، اس کو آپ یاد کیجئے اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، ربنا آمنا، ربنا اننا آمنا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.